السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں رمضان مبارک ہو۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا، اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، اذ، جب، قوموا، وہ کھڑے ہوئے، فقولوا، پھر کہنے لگے، ربنا، رب ہمارا، ربو، رب ہے، السماواتی، آسمانوں، والارضی، اور زمین کا، لن، ہرگز نہیں، ندعوا، ہم پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہن، الہ، لقد، البتہ تحقیق، قلنا، کہی ہم نے، اذن، تب، شططن، بات نا انصافی کی، ہؤلائی، یہ ہے، قومنا، قوم ہماری، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، کئی الہ، لولا، کیوں نہیں، یأتونا، وہ لائے، علیہم، ان پر، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح، فمن، تو کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افترا، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ۔ تفسیر۔ اور فرمان الہی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط یعنی محفوظ کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم اور شہر کے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کرنے اور عیش و عشرت کی زندگی ترک کر دینے کے لیے ہم نے انہیں حوصلہ عطا کیا، یعنی ان کے دلوں کو مضبوطی اور حوصلہ دیا۔ اصحاب کہف کی سالانہ میلے میں آخری شرکت اور اپنی قوم سے علیحدگی کے بارے میں سلف و خلف میں سے کئی ایک مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان نوجوانوں کا تعلق روم کے بادشاہوں اور شہر اور سرداروں کی اولاد سے تھا۔ یہ لوگ ایک دن اپنے میلے میں شرکت کے لیے نکلے۔ سال میں ایک دفعہ یہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں جمع ہوا کرتے تھے جس میں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو لوگوں کو اس طرح کے کاموں کی دعوت اور ترغیب دیا کرتا تھا، یعنی کہ دقیانوس انہیں شرک پہ ابھارتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اپنے میلے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تو یہ جوان بھی اپنے آباء و اجداد اور قوم کے لوگوں کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے بصیرت کی آنکھ سے اپنی قوم کے افعال کو دیکھا تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کی قوم کا یہ طرز عمل غلط ہے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتی اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی ہے، کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کے لیے سر انجام دینے چاہیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سوچ کے بعد ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو شخص اس سوچ کے بعد سب سے پہلے الگ ہوا وہ دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، دوسرا جوان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر آخر میں ساتواں بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ یہ جوان ایک دوسرے سے شناسا نہ تھے، یعنی اجنبی تھے، مگر اس ذات گرامی نے انہیں یکجا کر دیا جس نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا۔ تو یعنی ان کو اکٹھا کرنے والا کیا تھا؟ ایمان تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر یہاں اکٹھے ہونے کا سبب یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنس باہم جنس پرواز کرتی ہے، الغرض ان میں سے ہر شخص خوف کی وجہ سے اپنے دین کو اپنے ساتھیوں سے چھپائے ہوئے تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کا دین بھی وہی ہے جو اس کا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ لوگو، واللہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ تھلگ کر کے یہاں یکجا کر دیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر دوسرا جوان کہنے لگا، واللہ میں نے دیکھا ہے کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ اس بات کا مستحق ہے
کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہ تو اللہ کی ذات گرامی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہو گئے اور آپس میں سچے بھائی بن گئے۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کر لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ قوم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ ندعو فعل مضارع پر حرف ناصبہ لن ابدی نفی کے لیے ہے، یعنی ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا بھی تو ہمارا یہ فعل باطل قرار پائے گا۔ اسی لیے ان کی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ تحقیق اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی، یعنی کہ ایسی بات کی جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ شططا کے معنی ہیں باطل اور بہتان کے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں آتا ہے هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اب وہ نوجوان آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اپنے اس مذہب کے صحیح ہونے کی انہوں نے کوئی واضح اور صحیح دلیل کیوں پیش نہیں کی۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ لوگ خود ہی ظالم اور اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔ تو ان دو آیات میں ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہ کیسے اصحاب کہف اپنی قوم سے کس طرح سے علیحدہ ہوئے، ان کے علیحدگی کا سبب پڑھا، اور یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے الگ اپنی عبادت کرنا شروع کر دی، تو جب ان کو بادشاہ نے بلایا جو کہ اتنا سرکش تھا، اتنا جابر تھا، اس کے سامنے بھی وہ کھڑے ہوتے ہوئے اور اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور جب ہم اللہ کے راستے کو چن لیتے ہیں تو اللہ واقعی میں دلوں کو اتنی مضبوطی اور ایسا حوصلہ دے دیتا ہے۔ یہ بات بھی دیکھی جب ان نوجوانوں نے دیکھا اپنے ہی لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کسی کو قرآن و سنت کی جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کسی کو ایسے کام میں دیکھیں تو خود کو اس کام سے لازمی بچائیں اور اگلے کو بھی ضرور بتائیے، لیکن پھر وہی بات کہ حکمت عملی یہی ہوتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے اس انداز میں، نرمی سے، پیار سے، کہ اگلا اوفینڈ نہ ہو ہم سے۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ بہت سخت بات ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کہ جو بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگی، اس لیے بدعت سے ہمیں لازم بچنا ہے۔ چلیے ان دو آیات کی تلاوت سنیے اور آگے انشاءاللہ ہم مزید اس نوجوانوں کے قصے کو کل پڑھیں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔